السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج سکیں ڈیجیٹل چینل کی ٹیم موجود ہے کلر کہار کے گاؤں برپر میں. یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو حال میں ضلع شیخوپورہ سے MP میاں جلیل احمد شرقپوری صاحب، جو کہ یہاں والدہ محترمہ کی برسی کے موقع پر یہاں گاؤں برپر میں تشریف لائے اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. تو آج ہم ان سے اس حوالے سے بھی ملاقات کریں گے کہ کچھ سیاسی والے سے بھی باتیں ہوں گی، لیکن اس سے قبل جو ہے ملک احمد خان کی جو والدہ محترمہ کے سلسلے میں تشریف لائے ہیں تو اس سلسلے میں کچھ اظہار خیال کریں گے اور پھر ان سے کچھ انشاءاللہ سوالات کریں گے. جی اپنا دلی صاحب، آپ ملک احمد خان کی والدہ محترمہ کی تعزیت پر آئے ہیں تو اس سلسلے میں کوئی اپنا خصوصی اظہار خیال کریں گے؟ جی ہاں، جب سے ملک احمد خان صاحب سے محبت ہے اور ہر سال وہ یہ اہتمام کرتے ہیں، اور میں نے تو اپنی ڈائری پہ پکا لکھا ہوا ہے 18 تاریخ اس مہینے کی، کیونکہ بڑے وہ عشق ذوق شوق سے اپنی والدہ صاحبہ کا اور والد صاحب کا جو ختم پاک کراتے ہیں، اور تمام اوقات کو اسی طریقے سے اپنے ماں باپ سے محبت ہونی چاہیے. اور ملک صاحب کو تو ہم نے جو سنا ہے کہ اس وقت بھی بڑی محبت اپنے والد اور والدہ سے تھی ان کی حیاتی میں بھی. اور بدقسمتی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ایسے ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ایک ماں جو ہے 5-5 6-6 7 بچے پیدا کر کے ان کی پرورش کرتی ہے، اور جب 6 اپنے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو ماں کو سنبھالنے والا ایک نہیں ہوتا. اور اولڈ ہوم میں ایسے کراچی میں، لاہور میں واقع دیکھ کے خوف آتا ہے، کیونکہ رب کائنات نے اور جو میسج دیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی کہ آپ کی جنت آپ کے ماں کے قدموں میں، اور ماں کی جو خدمت ہے وہ تو سب سے اولی ہے. اور پھر میں ذاتی طور پہ اگر یہ بات کروں اپنا پرسنل ایکسپیرینس، حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم تمام جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اہل سنت، اہل تشیع، اہل حدیث، سب کا یہ متفقہ اس کے اوپر عقیدہ ہے کہ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے بعد عظیم ترین ہستیاں لوگ. اچھا، اب ان کی جب خدمات دیکھتے ہیں تو ان کی دین کو پھیلانے میں کوئی خدمات نظر نہیں آتی. کوئی ایک بندہ نظر نہیں آتا کہ جس کو حضرت ویسے کرنی نے کرنا پڑایا ہو. ایک بندہ نظر نہیں آتا جس کو حضرت ویسے کرنی نے نماز کا طریقہ سکھایا ہو. اچھا، پھر میں بطور طالب علم، زبانہ طالب علم سوچ میں چلا گیا کہ کیا مسلک دی کہ اللہ نے اتنا عظیم رتبہ دیا کہ غوث اعظم بھی پیچھے رہ گئے، امام اعظم بھی پیچھے رہ گئے، امام بخاری پیچھے رہ گئے، جنہوں نے بڑی بڑی خدمات کی، حدیث کی، تبلیغ کی، دین کی، لیکن وہ ویسے کرنی وہ سب سے اوپر جا کے انہوں نے نصیب کیا. تو سمجھ آئی کہ ان کا اس دنیا میں امتحان ماں کی خدمت تھا، اس میں انہوں نے 100/100 نمبر دیا. اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جب گئے تو آقا علیہ السلام مسجد شریف میں نہیں تھے. پتہ چلا کہ آپ گھر ہیں، تو اب وہ انتظار کرنا پڑنا تھا کہ آپ گھر سے تشریف لائیں گے مسجد میں تو زیارت ہو سکے، اور زیارت کر لیتے تو شرف صحافیت نصیب ہو جاتا جو سب سے عظیم عبادت ہے. لیکن وہ دھڑکو تھا کہ میں اگر انتظار کروں گا تو میری ماں انتظار کر رہی ہے. وہ چند لمحے کرے اس پریشانی میں کہ ماں نے کہا تھا جلدی آنا، واپس چلے گا تو سرکار کی زیارت سے محروم رہے. لیکن اللہ کیا شرف دیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے کرنی پہنچ جانا ہے. اور ادھر ایک دیوانہ اویس نامی ہے، میرا عاشق ہے، میرا محبت کرنے والا ہے، اس کو ملا ہے اور اس کو کہنا ہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا. تو یہ شرف تو کسی صحابی کو نصیب نہیں. نبی پاک نے خواہش ظاہر کی ہو کہ مجھ سے دعا کرو، تو سرکار نے پسند فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، مجھے بات کے لاگو مت کرو. تو یہ شرف انہیں جو ملا ماں کے جوڑوں کی خدمت، ماں کی خدمت کی وجہ سے. تو ابھی یہ چیزیں ہمیں سمجھ آ گئے. ہمارے دین نے جو روایات دی ہیں یہ دنیا کو قدر نہیں دے سکتی.
ٹھیک ہے نا. اور اس میں خدائی ہمارے معاشرے یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے. ABC تو سکھاتے ہیں لیکن انہیں اسلامی ایٹیکیٹ سکھاتے. تو پھر بعد میں معاشرہ جو ہے وہ لیکن مقام خان صاحب ایک صاحب آتا ہے بڑا دل ہوتا ہے. اور آپ سے بھی پہلے بھی ہم دوستوں میں بات کر رہے تھے کہ جس طریقے سے ملک صاحب اپنے ماں باپ کا یہ ختم کراتے ہیں شوق سے محبت سے کم لوگوں کے اندر صاحب. ٹھیک ہے جی. اب آپ گفتگو سن رہے تھے سالے سے کہ والدین کا بالخصوص والدہ کا اللہ تعالیٰ کے یہاں اور رسول پاک کے یہاں کتنا بڑا مقام ہے. اس سلسلے میں میاں جلیل احمد صاحب گفتگو فرما رہے تھے یا ہمارے احمد خان کے عزیز پر جو واقعہ محکمہ کے سلسلے میں 33ویں برسی یہاں منائی گئی. الحمدللہ بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برکت فرمائے. اللہ تعالیٰ